بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مکرہ کا بعد میں اپنے فعل پر راضی ہونے کا حکم ہے کہ مکرہ جب وہ کام انجام دیتا ہے اکراہی حالت میں، چونکہ وہ طیب نفس نہیں رکھتا، رضایت نہیں رکھتا، اب اس کام کے بعد وہ راضی ہو رہا ہے یعنی اس حکم کی نسبت، تو یہاں پر اس بحث کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا، آیا وہ معاملہ اس کے لیے حساب ہوگا، وہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، مشہور کیا فرماتے ہیں، دیگر بزرگان کیا فرماتے ہیں۔ تو اس بحث کو آج کے اس درس میں آغاز فرماتے ہیں، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ یہ کہ مکرہ کے بعد میں راضی ہونے کی صورت میں مشہور کی نظر کیا ہے، ان کا نقطہ نگاہ کیا ہے، اور ان کے اپنی اس نظر پر دلائل کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر مخالفین کا دعویٰ کیا یہاں پر موجود ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح مخالفین کے اس دعویٰ کو رد فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور کی نظر اور اس کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ ثم المشہور بین المتاخرین، متاخرین کے درمیان میں جو بات مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے، کہ یہاں مراد شہرت فتوائی ہے، وہ یہ کہ انہو لو رضی المکرہ بما فعلہ صح العقد، کہ اگر مکرہ راضی ہو جاتا ہے اس کام پر، اس فعل پر، اس چیز پر کہ فعلہ، جس کو اس نے انجام دیا اس اکراہ کی حالت میں، یعنی اگر اس نے کوئی عقد جاری کیا، عقد بیع مثلا جاری کیا، اور اکراہی حالت میں اس انشاء بیع کیا اس نے، لیکن انشاء بیع کرنے کے بعد اکراہ رفع ہو جانے کے بعد اب وہ اس معاملے کی نسبت راضی ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو مشہور فرماتے ہیں کہ صح العقد، یہاں پر وہ اس کا عقد جو ہے وہ درست ہے۔ اب ایک مطلب جو یہاں پر دلائل کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو خود ایک طرف سے شہرت ہے ان کے درمیان، شہرت فتوائی جو ہے یہاں پر موجود ہے اس مسئلے میں، اس کے علاوہ اجماع جو کہ اجماع منقول ہے اس کی طرف آگاہ اس طرح سے اشارہ فرماتے ہیں کہ بل ان الریاض تبعا للحدائق، بلکہ صاحب ریاض سے اور صاحب حدائق سے، حدائق کے اندر یعنی حدائق کی اتباع کرتے ہوئے صاحب ریاض سے جو بات محکی ہے، منقول ہے، وہ کیا ہے کہ ان علیہ اتفاقہم، کہ یعنی ان علیہ اتفاقہم، کہ اسی پر ان کا اتفاق ہے، بزرگان جو ہیں وہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں، تو یوں جو ہے یہاں سے اجماع جو ہے وہ نقل ہو رہا ہے ان کی جانب سے، بس یہ کہ اتفاق رکھتے ہیں اس مسئلے پر، یہ درواقع یہاں پہ اگرچہ کچھ مخالفین کا گروہ بھی موجود ہے کہ جو اس اکراہ کی وجہ سے اس عقد کو اساس سے ہی، ریشے سے ہی، بنیاد سے ہی باطل جانتے ہیں۔ بہرحال ریاض میں جو ہے وہ حدائق کی اتباع کرتے ہوئے آگے کی جانب سے جو حکایت ہے وہ ان کا اتفاق ہے اس مسئلے پر، تو بس ایک طرف سے شہرت فتوائی ہے اس مسئلے پر، دوسری جانب سے اتفاق اجماع منقول یہاں پر موجود ہے، اور تیسری جو یہاں پر دلیل آگا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ عَقْدٌ حَقِيقِيٌّ، کیونکہ یہ ایک عقد ہے اور وہ بھی عقد حقیقی ہے، فَيُؤَثِّرُ أَثَرَهُ، اور یہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھائے گا اور تاثیر رکھے گا اپنے اس اثر کی، مَا اجتماع باقی شرائط البیع، جب اس کے ساتھ دیگر بیع کی شرائط جمع ہو جائیں تو قطعاً اس کا اثر سامنے آئے گا، وہ طیب النفس، اور وہ باقی شرائط بیع کون سی ہیں، وہ طیب نفس ہے، یعنی جب اس مکرہ نے یہ عقد بیع انجام دیا تھا، مقتضی تو موجود ہے یہاں پر، عقد جو ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، انشاء بیع جب اس نے کیا تو یہاں پر باقی شرائط میں سے طیب النفس نہیں ہے، فقط جو چیز مانے ہے اس عقد کے آگے وہ رضایت کا نہ ہونا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بعد میں راضی ہو جاتا ہے تو رضایت شامل ہو جاتی ہے اس عقد کی نسبت، لہٰذا اب جب تمام شرائط جمع ہو گئے تو عقد حقیقی طور پہ
انجام پایا ہے اور وہ اپنا اثر کرے گا۔ تو یہاں پر عقد حقیقی کہہ کر آقا نے احتراز کیا اس بات سے کہ مراد یہاں پر عقد حقیقی سے یہ ہے کہ یعنی یہاں پر ایسا نہیں کہ صوری طور پہ عقد انجام پایا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ مثلا یہاں پر وہ طیب نفس بعد میں وہ جو رضایت حاصل ہو رہی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، نہیں، یہاں عقد حقیقی طور پہ انجام پایا تھا، تمام شرائط موجود تھے سوائے طیب نفس کے، جیسے ہی وہ آئے گا تو عقد اپنا اثر دکھائے گا۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد آغا کچھ دعاوی بیان کرتے ہیں، جو دعوائیں یہاں پہ کی گئی ہیں ان کو رد بھی فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ وَالدَّعْوَ اعتبار مقارنت طیب النفس للعقد خالیۃ عن الشاہد مدفوعۃ بالاطلاقات۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہاں پر کہ بعض نے آ کر مثلا یوں ادعا کی کہ طیب نفس کا مقارن ہونا عقد کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ مقارنت ہو، معاملہ اور عقد جب انجام پاتا ہے تو وہاں پر طیب نفس اسی کے ساتھ ساتھ ہو، اور یہاں پر اکراہی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ تو واقع ہوا ہے لیکن طیب نفس اس عقد کے ساتھ نہیں ہے، عقد کے وقت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر مقارنت طیب نفس جب معتبر ہے تو اس نقطہ نگاہ سے مکرہ کا عقد ولو بعد میں رضایت آ بھی جائے درست نہیں ہوتا۔ تو آگا اس دعویٰ کو رد فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے ایک اشکال اس پر یہ ہے کہ خالیۃ عن الشاہد، فقط دعویٰ ہے، یہ شاہد سے دلیل سے خالی ہے، کوئی دلیل اس پر بیان نہیں کی گئی۔ مدفوعۃ بالاطلاقات، اس کے علاوہ خود اطلاقات کے ذریعے یہ دعویٰ دفع ہو جاتی ہے، جو کہ ہمارے پاس جو بے کے اس معاملے کے حوالے سے جو اطلاقات اور عمومات موجود ہیں کہ احل اللہ البیع اوفوا بالعقود تجارۃ عن تراض، یہ جتنی بھی ہمارے پاس اطلاقات ہیں ان کے اندر قید نہیں ہے اس طرح سے مقارنت کی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا طیب نفس جو ہے، رضایت جو ہے وہ مقارن ہو اس عقد کے ساتھ، تو لہٰذا اس طرح یہ دعویٰ جو ہے وہ بے اعتبار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَأَضْعَفُ مِنْهَا، اس دعویٰ سے بھی ضعیف تر جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ دعویٰ اعتبارها فی مفہوم العقد، کہ اس مقارنت طیب نفس کو معتبر جاننا خود عقد کے مفہوم میں، یعنی یہ کہنا کہ عقد کا معنی اور مفہوم ہی تب سامنے آئے گا جب یہ طیب نفس جو ہے وہ کیا ہو؟ مقارن ہو اس کے۔ تو لہٰذا اگر طیب نفس نہیں ہے اس اکراہی عقد کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ طیب نفس تو نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اصلاً عقد یعنی معاملہ ہی وجود نہیں پاتا۔ اس نقطہ نگاہ سے آپ فرماتے ہیں یہ تو پہلی دعویٰ کی نسبت بھی ضعیف تر ہے۔ کہ یہ کیسی دعویٰ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللازم منہ، کہ جس سے لازم آتا ہے کیا؟ عدم کون عقد الفضولی عقدا حقیقیہ حقیقتاً، فرماتے ہیں کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ عقد فضولی پھر عقد نہ ہو حقیقتاً، حقیقی معنی میں، یعنی پھر آپ عقد فضولی کو کیا کہیں گے؟ ایک صوری عقد کہیں گے۔ اور چونکہ جب وہ شخص عقد انجام دیتا ہے فضولی طور پہ کسی اور کی چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر طیب نفس تو حاصل نہیں ہوتی، تو جب طیب نفس حاصل نہیں ہوتی اور یعنی وہاں پر وہ حقیقی معنی میں عقد ہی جو ہے واقع نہیں ہوگا، تو یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ لازم آ رہا ہے یہ اس پہلی دعویٰ سے ضعیف تر ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور اس کے ملتزم نہیں ہے عقد فضولی کو، ایسا نہیں کہ وہ صوری عقد جانتے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ لغتاً اور عرفاً بھی ان کی یہ دعویٰ باطل ہے، یعنی پہلی دعویٰ کی نسبت یہ زیادہ ضعیف تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لغت اور عرف کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بے کا معنی کیا ہوا تھا کہ مفہوم عقد مثلا بے جو ہے وہ انشاء تملیک کے مال بے مال معنی کیا گیا تھا، کہ جہاں پر طیب نفس رضایت جو ہے وہ مفہوم اور معنی کے اندر دخیل نہیں ہے، تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ جو ہے یہ اس پہلی وجہ سے بھی جو ہے وہ ضعیف تر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دعویٰ کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں کہ وَأَضْعَفُ مِنَ الْكُلِّ، ان تمام سے ضعیف تر جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ دعویٰ اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقدہ، فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ضعیف تر جو ہے وہ یہ کہ طیب نفس کو یعنی عاقد کی اس رضایت اور طیب نفس کے اعتبار کا دعویٰ فی تأثیر عقدہ، اس عقد کے عقد کی تأثیر میں، یعنی ہم کہیں کہ عاقد بما ہوا عاقد، درست ہے، یہ اس وقت جو ہے اس کا عقد مؤثر ہوگا کہ جب
عقد کے وقت وہ طیب نفس رکھتا ہو، رضایت رکھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان تمام پہلی والی دعاوی کی نسبت ضعیف تر ہے۔ اللازم منہ عدم صحت بیع المکرہ بحق، اس کا لازمہ کیا آتا ہے؟ اس کا لازمہ یہ آتا ہے کہ بیع مکرہ درست نہ ہو۔ کون سی بیع مکرہ؟ کہ جس کو اقرا کیا گیا ہو بحق، یعنی المکرہ بحق، وہ کہ جس کو بے حق اقرا کیا گیا ہے اس کی بیع صحیح قرار نہ پائے۔ اور مکرہ بحق کا معنی اور مثال موارد بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے محتکر ہے جو احتکار کرتا ہے، چیزوں کو اپنے پاس ذخیرہ کرتا ہے، گندم وغیرہ مثلا احتکار کر رہا ہوتا ہے، یا مثلا وہ شخص کے جو مدیون ہے، دین ادا نہیں کر رہا، تو یہاں حاکم شرع کیا کرتا ہے؟ محتکر کو، احتکار کرنے والے کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ چیزیں جو اس نے جمع کی ہوئی ہیں، احتکار کی ہوئی ہیں، اس کو بیع کرے، بیچے۔ یا مدیون کو مثلا جو قرض ادا نہیں کر رہا، اس کو حاکم شرع مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز جو ہے بیچے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اپنے اموال میں سے کوئی ایک چیز بیچے اور قرض ادا کرے۔ تو یہ اقرا بحق ہے، اور یہاں پر یہ معاملات صحیح ہیں۔ جبکہ اور اگر ہم اس دعویٰ کو قبول کر دیں گے طیب نفس جو ہے عاقد کا، وہ عقد کی تاثیر میں معتبر ہے، تو پھر یہاں پر یہ مکرہ بحق جو ہے وہ اپنی رضایت تو نہیں رکھتا اس بیع کی نسبت۔ حاکم شرع اسے اقرار کر رہا ہے کہ وہ اسے بیچے، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا اس دعویٰ کا؟ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ مکرہ بحق کی یہ بیع بھی درست نہ ہو، چونکہ طیب نفس نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ۔ اور وَقَوْنِ إِكْرَاهِهِ عَلَى الْعَقْدِ تَعَبُّدِيًّا لَا لِتَأْثِيرٍ فِيهِ، اور عقد پر اس کا جو یہ اقرار ہے یہ تعبدی ہوگا، یعنی تعبدی طور پہ اسے اقرار کیا جا رہا ہے کہ یہ کام انجام دے، یہ معاملہ انجام دے، اور لا لتأثیر فیہ، نہ یہ کہ خود عقد میں کوئی تأثیر ہے، عقد خود مؤثر ہے، سبب ہے نقل و انتقال کا، نہیں، اس دعویٰ کے مطابق عقد کو یہ تأثیر حاصل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اقرار کی وجہ سے وہ بیع ایک تعبدی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مثلا لازم آئے گا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکرہ بحق کی جو بیع ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے، اس کو باطل نہیں جانا جاتا، اور وہ خود بیع، وہ خود عقد جو ہے وہاں پر تأثیر گزار ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ خود عقد کی طیب نفس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ مشہور کے نقطہ نگاہ کو آقا نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ پھر دعاوی کو بھی آقا نے بیان کیا۔ اب اس مشہور کے نقطہ نگاہ کی تائید میں آقا ایک مطلب فرماتے ہیں، درواقع ایک معید لے کر آتے ہیں مشہور کے اس نقطہ نگاہ میں، وَيُؤَيِّدُهُ، کہ اسی کی تائید کرتی ہے یہ بات کہ مکرہ کی بیع جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جیسے متاخرین کے درمیان جو شہرت تھی کہ مکرہ اگر راضی ہو جاتا ہے تو عقد درست ہے، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ معید یہ ہے کہ فَحْوَى صحت عقد الفضولی حیث ان المالک طیب النفس بوقوع اثر العقد و غیر منشأ للنقل بکلام۔ فرماتے ہیں کہ مفہوم اولویت عقد فضولی کی صحت کا اس کا معید ہے کہ اس ایسے کہ مالک اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، راضی کرتا ہے اثر عقد کے وقوع کے حوالے سے۔ فضولی نے جو عقد انجام دیا، اب مالک جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عقد کے اثر کے وقوع کی نسبت خود کو آمادہ کرتا ہے، راضی کرتا ہے، وغیر منشأ للنقل بکلامہ، اور وہ خود جو ہے منشأ نہیں ہے اپنے کلام اور الفاظ سے نقل کی نسبت، انشاء نقل وہ خود نہیں کرتا، یعنی مالک اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، راضی کرتا ہے، جبکہ وہ منشأ نہیں ہوتا نقل کی نسبت، اور انشاء نقل وہ اپنے کلام سے نہیں کر رہا ہوتا۔ وَإِمْضَاءُ إِنشَاءِ الْغَيْرِ لَيْسَ إِلَّا طِيبَ النَّفْسِ بِمَضْمُونِهِ، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے جو انشاء کی ہے، فضولی نے، اس انشاء کی امضاء کرنا یہ نہیں ہے مگر کیا؟ طیب نفس بمضمونہ، خود اس عقد کے مضمون کی نسبت ایک رضایت ہے، اس رضایت کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نظر نہیں آتا۔ وَلَيْسَ إِنشَاءً مُسْتَأْنِفًا، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں پر بیع فضولی میں یہ صحیح ہے کیونکہ وہ انشاء جدید ہے، نہیں، انشاء مستأنف، انشاء جدید نہیں ہے، بلکہ یہ طیب نفس ہے، رضایت ہے اس مضمون عقد کی نسبت۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ مَعَنَّهُ لَوْ كَانَ موجود ہونا، اور اگر اس کو آپ انشاء مستأنف بھی
کہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہمارے اسمان نحن فی میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی عقد فضولی کے اندر جو مشکل تھی، ایک تو عاقد مالک نہیں تھا، دوسری جانب سے طیب نفس نہیں تھی عقد کے وقت، یہ دو مشکلات تھیں۔ جبکہ ہمارے اس ما نحن فی صورت میں کیا ہے، ایک طرف سے وہ عاقد جو ہے خود مالک ہے، فقط طیب نفس نہیں رکھتا، فضولی نہیں ہے۔ تو وہاں جب عقد فضولی درست ہے، اگر بعد میں رضایت مالک کی جانب سے آ جاتی ہے، تو یہاں بے طریقے اولا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تبھی آقا نے کہا کہ فحوى صحت عقد الفضولی فلم یصدر من المالک ہنالک الا طیب النفس، فرماتے ہیں کہ وہاں عقد فضولی میں مالک کی جانب سے صادر نہیں ہوا مگر طیب نفس بے انتقال ہی، اس چیز کے انتقال کے حوالے سے، متاخراً انشاء العقد، وہ بھی متاخر عقد کے انشاء سے، فقط طیب نفس جو ہے وہاں پر صادر ہو رہا ہے۔ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، اور یہی ملاک اور یہی معیار طیب نفس یہاں بھی موجود ہے ہمارے اس ما نحن فِيهِ میں، مَعَ زَائِدٍ، جبکہ ایک اور چیز بھی ہے، اضافی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِنشَاؤُهُ لِلنَّقْلِ، خود اس مالک کا انشاء کرنا نقل کو، المدلول علیہ بلفظ العقد، کے جس پر دلالت کر رہا ہے، مدلول ہے لفظ عقد کے ذریعے وہ انشاء۔ پس انشاء نقل کہ جو اس پہ دلالت کر رہی ہے لفظ عقد سے، یہ خود مالک یہاں پر جاری کر رہا ہے اقرا کی صورت میں۔ فضولی میں تو مالک نے انشاء نقل جو ہے وہ نہیں کی، انشاء عقد نہیں کیا اپنے الفاظ سے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ لما عرفت من ان عقدہ انشاء حقیقی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کا عقد جو ہے وہ ایک انشاء حقیقی ہے، مکرہ جو ہے اس کا عقد انشاء حقیقی ہے، انشاء کر رہا ہے خود اپنے الفاظ سے، انشاء نقل کر رہا ہے، فقط طیب نفس نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے اقرا کے اندر دیکھا تھا، یہاں پر وہ طیب نفس جو بے فضولی میں نہیں تھی آ گئی تو بے درست ہو گئی، یہاں وہی موجود ہے، اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ انشاء بھی خود مالک کی جانب سے موجود ہے۔ تو اس طرح یہ سوری عقد نہیں تھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں مالک کی جانب سے انشاء تھی حقیقتاً، اور پھر رضایت آ رہی ہے، تو بے طریقے اولا یہاں پر یہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید جو یہاں پر اس سلسلے میں نکات ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔